بطور نعمت کے ملی ہوئی ہے، تم ان کے مالک نہیں ہو سکتے۔ یوں کہیے کہ یہ تو کچھ استعمال کے لیے اوزار ہیں، آلات ہیں، ہتھیار ہیں، تم تو صرف ان کو چلاتے ہو، ان کو یوٹیلائز کرتے ہو، ان سے صرف کام لیتے ہو، اور اس کے بعد جو پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد مالک کیسے مان سکتے ہو؟ یہ جو خدا کو ماننا ہے وہ اس بات کا ماننا ہے کہ یہ میری ملکیت کی چیزیں نہیں تھی جن سے یہ زیادہ پیدا ہو گیا ہے، یہ اس کی طرف سے تھی، مجھے تو ضرورت کے مطابق چاہیے، وہ مجھے مل گیا، اب یہ جو زائد ہے یہ میری ملکیت ہے ہی نہیں۔ اب یہ چیز کہ جو اس نے یہ دی ہوئی ہیں چیزیں ان کو استعمال میں نہ لانا یا ان کو بیکار رکھ دینا، یہ کفر ہے نعمتوں سے، اس کو بھی اس نے جرم قرار دی۔ لہذا خدا کا ماننے والا، قرآن کے خدا کو ماننے والا بیکار بھی نہیں بیٹھے گا، سست دام بھی نہیں رہے گا، جان مار کر محنت کرے گا، کیونکہ محنتوں کو نمائے خداوندی یعنی اپنی صلاحیتوں کو پورا بیکار نہ لانا کفران نعمت ہے، اس کے نزدیک یہ بھی جرم ہے۔ ذرائع رزق کو اپنی ملکیت سمجھنا یہ بھی کفران نعمت ہے، اس کے نزدیک یہ بھی جرم ہے۔ اب ان چیزوں کو جب یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ چیزیں میری ملکیت نہیں خدا کی ملک ہیں، جس طرح سے وہ ان کے استعمال کا، ان کی تقسیم کا حکم دے گا، مجھے وہ کچھ دے دینا، جسے کہتے ہیں نا کہ انسان تو یا بندہ مومن تو امین ہوتا ہے، وہ امانت یہ ہوتی ہے اس کے پاس۔ کہا اب اس کے بعد سیدھی سی بات ہے، یسألونہ کا ماذا ينفقون قل العفو 2/219، یہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا محنتوں کا حاصل، جو کچھ ہم نے یہ کیا ہے اس سے جو کچھ حاصل ہوا ہے، اس میں سے ہم کتنا رکھ دیں، کتنا دوسروں کو دے دیں؟ تو کہا تمہاری اپنی ضرورت جن سے پورا ہوتی ہے بس تم اتنا رکھ لو، باقی اس سے فاضل جو ہے وہ ان کو دے دو جن کی ضرورتیں اپنی محنت سے پوری نہیں ہو رہی، یہ تمہارا ہے ہی نہیں، اب تم نے رکھنا کہا کے لیے ہے جب ضرورتیں پوری ہوں۔ یہ شرط ہو گئی عزیز عالمان، یہ اس معاشرے میں نافذ ہو سکے گا نظام جس معاشرے میں پہلی چیز یہ ہو کہ معاشرہ اس کی ضمانت لے، ذمہ داری لے کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی وہ پوری کرے گا۔ یہ جو ذمہ داری ہے، سرمایہ دارانہ نظام تو اس کو لیتا ہی نہیں ہے، وہ تو انفرادی نظام ہے، ہر فرد اپنی اپنی مصیبت جھیلے۔ یتیمن ذا مقربہ، کتنے معاشرے کے اندر رہتا ہوا بھی تنہا محسوس کرے اپنے آپ کو، جس کے سر پہ پڑی ہے وہ رک پہ۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کر سکتا، کیپٹلزم کے نظام کی بنیاد اس پہ ہے کہ کوئی دوسرا انٹرفیئر نہیں کے معاملے میں کر سکتا کہ وہ کتنا کماتا ہے کتنا رکھتا ہے۔ کمیونزم بھی یہ نہیں کر سکا، یہ ذمہ داری روس یا چین بھی نہیں لے سکا کہ ہر فرد کی ضروریات زندگی پوری کرے، وہ بھی ویجز دیتے ہیں، اجرت ہی دیتے ہیں، اس اجرت میں مزدور اور اس کے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہے نہیں۔ یہ نہ کمیونزم تو ہے ہی نہیں دنیا میں اس وقت، نہ سوشلزم کے ہاں ہے نہ کیپٹلزم کے ہاں ہے، یہ قرآن کے ہاں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ پہلے یہ ذمہ داری لے معاشرہ، پھر یہ نظام آگے چلے گا۔ یہ تھی وہ وضاحت جو ضروری تھی پچھلے درس میں۔ اب بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو نعرہ بلند کیا گیا تھا بلیورز ان گاڈ یونائٹ ٹوگیدر، پوچھنا تو ان سے یہ تھا، اور قرآن تو پہلے دن یہ پوچھتا ہے، وہ تو سارے اہل کتاب سے کہتا ہے کہ آؤ ایمان لاؤ۔ ان کا یہ پہلے ازیوم کر دینا کہ ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، تم بھی ایمان لائے ہوئے ہو، اکٹھے ہو جائیں، وہ تو ان دعوت دیتا ہے کہ ایمان لاؤ، اور انہی کو نہیں دعوت دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ
اے مسلمانوں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہو ہم ایمان لائے ہیں، ایمان لاؤ خدا پر۔ وہ تو انہیں بھی ایمان لانے کو کہتا ہے، تو جو انہوں نے نعرہ بلند کیا نہ وہی خدا پہ ایمان لائے تھے، نہ جن سے کہہ جاتا وہی خدا پہ ایمان رکھتے تھے۔ ہم کب خدا پہ ایمان رکھتے ہیں؟ ایک فریب ہے اس لفظ کے اندر کہ ہم مانتے ہیں خدا کو، نہیں مانتے خدا کو۔ اگلی بات قرآن نے کہا یہ اتنا جو اہمیت ہم دے رہے ہیں اس معاشی نظام کو، اس کیپیٹلسٹک سسٹم کو جو مٹانے کے لیے اتنا ہم زور دے رہے ہیں، مقصد اس سے کیا ہے؟ اگلی آیت آ گئی اب 33ویں، جہاں سے آج کا درس شروع ہوتا ہے۔ فَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا۔ کہا کہ ہمارا مقصد مشیت کا پروگرام یہ ہے کہ تمام نو انسان ایک عالمگیر برادری بن جائے۔ نظام سرمایہ داری میں دولت کی بنیادوں پر طبقات کی تقسیم ہوتی ہے، کلاسز میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ طبقاتی تقسیم اگر اس طرح سے رہے دولت کی بنیاد کے اوپر، تو ایک برادری، ایک نو انسان مساواتی عالمگیر برادری بن نہیں سکتی۔ نو انسانی تو بہت بڑی چیز ہے، ایک ملک میں بسنے والی قوم ایک قوم نہیں بن سکتی۔ سوچو تو صحیح کہ جہاں یہ امراء کا طبقہ جو ہے وہ اور وہاں کا جو غریب طبقہ ہے، وہ جو محلوں کے اوپر رہنے والا ہے اور وہ جو ان کے کوارٹروں میں رہنے والا ہے، کیا ان میں انسانی مساوات ہے؟ اصل یہ ہے کہ بدل کے بھیس زمانے میں پھر سے آتے ہیں۔ اگر یہ پیر ہے آدم، جواں ہے لات و منات، وہ پرانی ذاتیں اور گوتیں اور وہ کچھ قسم کی برادریاں بہت فخر سے کہتے ہیں آج کل ہم لوگ، دیکھیے صاحب وہ ساری ختم ہو رہی ہیں، ساری ختم نہیں ہو رہی ہیں، بھیس بدلا ہے انہوں نے، نئی برادریاں وجود میں آ رہی ہیں، نئی یونینز بن رہی ہیں، نئے حلقے بن رہے ہیں، نئے طبقات بن رہے ہیں۔ بات وہی ہے کہ نو انسان کو ایک امت واحدہ نہیں بننے دینا۔ یہ چیز جو ہے، اب دیکھیے قرآن کہتا ہے کہ معاشرے کے مختلف کاموں کے لیے مختلف صلاحیتوں تو ضروری ہیں، لیکن ان کی اس اختلاف کی بنا پہ طبقات نہیں بن سکتے۔ ایک گھر کی مثال لیجئے، گھر کے اندر بڑے چھوٹے بچے، درمیان میں مستورات، خاندان مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود ایک مساوات ہوتی ہے گھر کے اندر، ایک برادری یہ ہوتی ہے۔ قرآن ان نو انسانی میں یہ شکل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ گھر کی زندگی میں جو کمانے والا فرد ہے، سارا دن محنت کر کے کمائی کر کے آتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں لایا ہوں یہ تو میں نے کمائی کی ہے، میری محنت کا حاصل ہے، یہ تم کون ہوتے ہو، اس کے کچھ چاچے لگتے ہو تم، یہ ان کو کیوں دے دوں؟ بلکہ وہ جو سب سے پہلا نکما ہوتا ہے، 2 دن کا بچہ، سب سے پہلے اس کا دودھ لایا جاتا ہے۔ ہر ایک سے اس کی استعداد کے مطابق کام، ضروریات کے مطابق تقسیم۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر ہمارے مشیت میں یہ نہ ہوتا کہ نو انسان کو ایک عالمگیر برادری ہم نے بنانا ہے جس میں دولت کی بنیادوں پر کسی قسم کی تفریق اور اختلاف اور طبقاتی تمیز نہ ہو، اگر یہ ہماری مشیت میں